اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثناء اس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جس نے انسان کو ایک باشعور مخلوق بنایا، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کہ جن کے طفیل اللہ رب العزت کی ہدایت انسان تک پہنچی۔ ناظرین کرام، ہر دور میں انسان نے کسی نہ کسی ذریعے سے خدا کو ماننا ضرور ہے، چاہے وہ بت کی صورت میں مانا ہو، چاہے آگ کی صورت میں مانا ہو، چاہے ستاروں کی صورت میں مانا ہو، چاہے سورج کی صورت میں مانا ہو۔ یعنی اس انسان کی یہ فطرت اور جبلت رہی ہے کہ یہ کسی نہ کسی صورت میں اپنے سرپرست کو مانتا ضرور ہے۔ وہ اور بات ہے کہ مخلوقاتی صفات کی صورت میں یہ اللہ کو ماننا چاہتا ہے، کیونکہ یہ دیکھ کر ماننے کا عادی ہے، لہذا اس نے یہ خیال کیا کہ اپنے خالق کو بھی میں دیکھ کے مانوں۔ تو کسی نے بت کی صورت مان لیا، کسی نے آگ کی صورت مان لیا، کسی نے سورج کو دیکھا اور اس میں خدا نظر آیا، اس صورت میں مان لیا۔ تو ان صورتوں میں انسان نے اس ضرورت کو ہمیشہ محسوس کیا ہے کہ کوئی ایسا رشتہ، کوئی ایسا مان، کوئی ایسا بھرم میرے ساتھ ضرور ہو جو تنہائی میں، جو مصیبت میں، جو تکلیف کے ادوار میں میرے لیے ایک آسرا ہو۔ تو مانا ہر صورت میں ہے انسان نے، تو کیونکہ دیکھ کے ماننے کا عادی چلا آ رہا تھا، تو جب پیغام خدا آیا، یعنی خالص توحید آئی، اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے خالص توحید کا اعلان فرمایا، یعنی فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، تو وہ لوگ جو اللہ کو کسی نہ کسی ذریعے سے، یعنی بت کی صورت میں، جسم کی صورت میں ماننے کے عادی تھے، تو وہ ڈٹ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اندیکھے خدا کو نہیں مان سکتے، کیونکہ یہ انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے، جبلت ہے کہ اسے مصیبت کے لیے جو بھی آسرا چاہیے ہو وہ اس کے سامنے ہو۔ تو جنہوں نے اندیکھے خدا کو ماننے سے انکار کیا، انہوں نے دراصل اپنی کمزوری کو ظاہر کیا کہ کل کو مصیبت کے ٹائم میں ہمیں مدد مانگنی پڑے خدا سے تو ہم کہاں ڈھونڈیں گے؟ بت کی صورت میں اس لیے مان لیا کہ سیدھے جائیں گے، جا کے جھکیں گے، اپنا مدعا بیان کریں گے، دل کو تسلی ہو جائے گی۔ سورج کو دیکھ کے اپنا مسئلہ بیان کر دیں گے، دل کو تسلی ہو جائے گی۔ سورج کو دیکھ کے، چاند کو دیکھ کے، اس لیے اجسام کی صورت مانا۔ اور کیونکہ خالص توحید کے راستے پر آئے نہیں، اس لیے اس بھرم، اس مان سے محروم رہ گئے کہ اللہ رب العزت انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جنہوں نے نہیں مانا وہ مشرک ٹھہرے، یعنی مانا انہوں نے بھی خدا کو، لیکن کسی نہ کسی وسیلے کو شریک ٹھہرا کے، اس لیے انہیں مشرک کہا جاتا ہے جو شریک ٹھہرائے خدا کا۔ یعنی جس نے بت کو خدا مانا، اس نے بت کے ذریعے سے مانا، یعنی بت کو شریک ٹھہرایا، اللہ کا مانا اس نے بھی خدا کو۔ اسی طرح آگ والے نے بھی یہی کیا، ڈائریکٹ نہیں مانا، انڈائریکٹ مانا۔ یہ غلطی ہوئی ہے ان سے۔ اچھا، تو جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی، میرے نبی پہ یقین کیا، انہیں خالص توحید نصیب ہوئی۔ اور یہ مسلمان کا ترہ امتیاز ہے کہ باقی جن لوگوں نے بت کی صورت مانا، انہیں چل کے جانا پڑتا ہے خدا کے پاس،
اپنے مدعا بیان کرنے کے لیے، اپنے مسائل بیان کرنے کے لیے، جبکہ جس نے ڈائریکٹ مانا ہے، اللہ کے حبیب کے بیان کے مطابق مان لیا کہ وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مخلوقاتی صفات سے پاک ہے، جس نے اس طریقے سے مانا، اس کے لیے سہولت یہ ہے کہ اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے ہر وقت، چاہے دن ہے چاہے رات ہے۔ جس نے سورج کو مانا، اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ رات کو اپنے رب کو نہیں مل سکتا، اپنے اللہ سے کنٹیکٹ نہیں کر سکتا، یعنی وہ بے آسرا ہو گیا۔ جس نے بت کو مانا، جب تک وہ مندر میں موجود ہے، اس بت کے سامنے موجود ہے، خدا کے پاس ہے، جیسے ہی دور ہوا وہ اپنے سرپرست سے دور ہو گیا۔ اسی طرح آگ جل رہی ہے تو خدا کے قریب ہیں لوگ، اگر آگ ٹھنڈی ہو گئی پھر ان کا وہ آسرا ٹوٹ گیا۔ ہر وقت خدا کے سائے میں رہنا یہ صرف مسلمان کو نصیب ہے۔ عظمت دیکھیں کتنی عظیم قوم ہے مسلمان۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العزت ان مخلوقاتی صفات سے پاک ہے۔ مخلوقات اور ہیں، خالق اور ہے۔ تو اب جس نے ڈائریکٹ مانا خدا کو، انڈائریکٹ نہیں مانا، یعنی خالص توحید کو قبول کیا، وہ تو پہنچ گیا بندگی کی معراج پر۔ اب دکھ کی بات یہ ہے کہ بندگی کی معراج پہ پہنچ کے پھر رب جانے کس سائیڈ پہ نکل گئے ہم۔ خالق اللہ مانتے ہیں، رازق اللہ مانتے ہیں، ہر چیز کا مالک اللہ، تقدیر کا مالک اللہ، قادر ذات اللہ، سب کچھ اسی کے دست قدرت میں، سب کچھ ہمارا اللہ۔ تو پھر جو ہماری قسمت ستاروں کے حوالے کیسے ہوگی بھائی؟ ہماری قسمت کے حال پھر ستارے کب سے بتانے لگ گئے؟ کیوں بتانے لگ گئے؟ یہ اللہ اور بندے کے درمیان میں یہ ستارہ کہاں سے آ گیا؟ سوچنے کی بات تو ہے۔ اللہ کی توحید پہ بھی یقین ہے، ادھر ستارے کے تابع بھی ہے، مقدر نصیب یہ ستارے کے تابع ہو گیا ہے مسلمان کا۔ اللہ کے بندے کس سائڈ پہ چل نکلے ہو؟ ستارہ ایک مخلوق ہے میرے بھائی، ستارہ مخلوق ہے، آپ اشرف المخلوقات ہو۔ اپنا مقام پہچانا نہیں جا رہا نا؟ خدا نے تو عطا کر دیا، اگر پہچانا نہ جائے وہ محکوم ہے۔ آپ کو حکمیت حاصل ہے تمام تر مخلوقات پر اللہ رب العزت کی طرف سے۔ آپ پر صرف ایک ذات حاکم ہے اور وہ ہے میرے اللہ کی ذات۔ باقی اس ذات نے آپ کو کسی کا محکوم نہیں بنایا، بلکہ باقی مخلوقات کو آپ کا محکوم بنایا۔ اب آپ محکوم کے محکوم بن جائیں، اپنے لیے عزت افزائی خود تلاش کر رہے ہیں، اپنے لیے سکھ کا ایک ذریعہ میں یہی کہوں نا، خود ہی آپ بنا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت کامل بنایا۔ ستارے کیا ہیں؟ یار آپ اشرف مخلوق ہو نا، تو اس ناطے سے ستارہ آپ کے تابع ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کو ستارے کے تابع۔ کیا کرنے لگے ہو؟ اب اس اسٹرالوجسٹ نے نقصان کیا کیا؟ دو نقصان کیے مین، سمجھیے گا۔ دو نقصان کیے اسٹرالوجسٹ نے۔ پہلا، اللہ رب العزت کی ذات پر انسان کا یقین کمزور کیا۔ دوسرا نقصان،
انسان نے محنت سے ہاتھ کھینچ لیا. اب جسے اس نے کہا کہ تیرے ستارے گردش میں ہیں، اس نے پھر یہ سوچا کہ اگر محنت کروں بھی کیا ہو سکتا ہے جب ستارے ہی گردش میں ہیں. اپنی قسمت کو ستاروں کے سپرد کر دیا. اب انسان کی قسمت، بالخصوص جو مسلمان اس چیز کا یقین رکھتا ہے، اور انفارچونیٹلی میجورٹی یہ ذہنیت ہے کہ اب کیا ہو سکتا ہے جی، ستارہ ہی گردش میں آ گیا. تیرا نصیب ستارے نے لکھنا ہے یا تیرے خدا نے؟ تیرا مقدر خدا نے بنانا ہے یا ستارے نے؟ اللہ رب العزت نے تجھے خود مختار بنایا ہے. اس جہان میں تو خود مختار ہے. اب وہ عادل ذات ہے، سچی ذات ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف فرما دے کہ میں نے تجھے خود مختار بنایا، دوسری طرف تجھے ستارے کا پابند کر دیا. وہ اللہ ہے بھائی، وہ ایک ارادہ ہے. اور جب ارادہ ہو جائے ایک بار کسی چیز کے لیے تو پھر اسے زوال نہیں ہے. جب خود مختار بنایا تو خود مختار ہو. ستاروں کے قیدی نہیں ہو، کسی کے قیدی نہیں ہو. جب اس پاک ذات نے، علی کل شیء قدیر نے اس جہان میں تجھے اتارنے کے بعد اپنا بھی قیدی نہیں رکھا تو ستاروں کو قیدی کیسے بنا دے گا؟ وہ بہت پیاری ذات ہے. جب فرمایا کہ تو اشرف المخلوقات ہے تو اشرف ہے کیوں؟ ارادہ ہے، اور ارادہ وہ ہے کہ جسے زوال کوئی نہیں. تو پھر تو ہی اشرف ہے. ستارے تجھ سے اشرف نہیں ہو سکتے، وہ محکوم رہیں گے تیرے. اور محکوم کی قسمت کا فیصلہ حاکم کیا کرتا ہے، نہ کہ محکوم حاکم کی قسمت کا فیصلہ. اللہ کے بندے اللہ پہ یقین رکھو. ستارے مخلوق ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں جس مقصد کے لیے خلق فرمایا وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اپنے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں جس کے لیے پروردگار نے انہیں بنایا. تم خود سے ان کے تابع ہونے چلے ہو، ان کو مسلط کر لیا اپنے ذہن پر. اللہ رب العزت ہی ہر چیز کا مالک ہے. انسان کا مالک صرف خدا ہے. انسان کی تقدیر کا مالک بھی، انسان کے مقدر کا مالک بھی. اور ہاں، اگر اپنی ہار یا جیت دیکھنی ہے، فتح یا شکست دیکھنی ہے، تو بھائی ستاروں کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بے زبان مخلوق ہیں، وہ کیا بتائیں گے آپ کو؟ اللہ رب العزت نے عقل سلیم آپ کو عطا فرمائی ہے، نہ کہ ستاروں کو. تو اس عقل سلیم کے آئینے میں دیکھ لینا. جب فتح اور شکست کے حوالے سے پتہ کرنا ہو نا تو اس آئینے میں دیکھ لینا. اپنی بھی کوشش دیکھنا، اپنے مد مقابل کی بھی کوشش دیکھنا. جس کی کوشش زیادہ ہوگی وہ فاتح ہوگا. چلو یہ اصول رکھ لو. اس کے تحت کامیابی اور ناکامی کے حوالے سے بھی یہی اصول ہے. اپنی محنت کو دیکھ لو عقل سلیم کے آئینے میں، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کیا ہونے والا ہے. تو ستاروں کے چکر سے نکلیں، اپنے رب کو راضی رکھیں. ان ستاروں کے تابع ہو کے اپنے رب کو ناراض نہ کریں. بروز معاشر ان ستاروں نے کہہ دینا کہ پروردگار، ہم نے ان کو پابند نہیں کیا تھا، ہم نے ان سے بات ہی نہیں کی تھی، ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا تھا. انہوں نے خود سے خود کو اب ہمارا محکوم بنا دیا، ہمارے تابع کر دیا.
تو خدا کے لیے یقین کامل رکھیں۔ آپ جہاں خود مختار ہیں، کسی کے پابند نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو خود مختاری دی ہے، آپ کو عزت دی ہے، آپ کو مقام دیا ہے، آپ کو مرتبہ دیا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو خود نہ گرائیں اور کوشش کریں، یقین کامل رکھیں۔ آپ کا مالک بھی اللہ، آپ کے نصیب کا مالک بھی اللہ، آپ کی تقدیر کا مالک بھی اللہ۔ نہ آپ کی قسمت کو بدلنا ستاروں کا کام ہے، نہ آپ کو قسمت بتانا ستارے کا کام ہے، ڈیوٹی ہے۔ اپنے آپ کو پہچانیں۔ خصوصاً بینگ اے مسلم ہمیں یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، کم سے کم غیر مسلم اور ہم میں یہ فرق ہونا چاہیے۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔